ایک دن شہزادی اپنے باغ میں سیر کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے وہاں پر بجلی کڑکتی ہے اور ایک خوفناک دیو آ جاتا ہے۔ کہانی میں آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے کہانی کو آخر تک دیکھیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک شہزادہ رہتا تھا جسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن شہزادہ شکار کھیلتے کھیلتے واپسی کا رستہ بھول گیا۔ رستہ تلاش کرتے کرتے اسے ایک ندی نظر آتی ہے۔ وہ پانی پینے کے لیے جیسے ہی ندی کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک باریک سی خون کی لائن پانی کے ساتھ بہتی بہتی آ رہی ہے۔ شہزادہ ندی میں بہتے ہوئے خون کا پیچھا کرتے کرتے آگے کی طرف بڑھتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کہیں کوئی زخمی تو نہیں ہے۔ خون کا پیچھا کرتے کرتے شہزادہ ایک درخت تک پہنچتا ہے جہاں سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو ایک دم سے ڈر جاتا ہے۔ ایک لڑکی کی کٹی ہوئی گردن اس کے بالوں کے ساتھ درخت پر بندھی ہوئی ہے اور اس کی گردن سے خون ٹپک رہا ہے۔ شہزادہ آگے بڑھ کر پوچھتا ہے، کون ہو تم اے لڑکی؟ کیوں ہو تم اتنی بے حال؟ کس نے کیا ہے تمہارا یہ حال؟ لڑکی روتے ہوئے اپنی کہانی سناتی ہے، میں ایک ملک کی شہزادی ہوں۔ میں ہنسی خوشی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے خوبصورت سے باغ میں سیر کر رہی تھی کہ ایک دم سے بجلی کڑکتی ہے اور ایک خوفناک سا دیو سامنے آ جاتا ہے۔ پھولوں سی نازک پریوں سے پیاری، او شہزادی کیا کرو گی تم مجھ سے شادی؟ تم تو ہو اتنے خوفناک اور بھیانک، میں نہ کروں گی تم سے شادی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ دیو کو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے۔ دوبارہ سے بجلی کڑکنے لگتی ہے، ہر طرف دھواں دھواں پھیل جاتا ہے۔ ڈر کے مارے شہزادی بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب شہزادی کو ہوش آتا ہے تو وہ ایک ویران اور سنسان جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ دیو ایک بار پھر شہزادی سے پوچھتا ہے، پھولوں سی نازک پریوں سی پیاری، او شہزادی کیا کرو گی تم مجھ سے شادی؟ شہزادی کہتی ہے، میرا جواب اب بھی وہی ہے، تم ہو اتنے خوفناک اور بھیانک، میں نہ کروں گی تم سے شادی۔ اگر تم نہ کرو گی مجھ سے شادی تو میں تمہیں بنا دوں گا ایک سرکٹی شہزادی۔ میرا انکار سن کر دیو نے میرا سر کاٹ کر اس درخت کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ دیو ہر 3 دن بعد آتا ہے اور مجھ سے یہی سوال پوچھتا ہے اور میرا انکار سن کر مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے، اب جو آئے دیو، یہاں سے بچ کے نہ جائے وہ۔ تم کہنا او شہزادی، میں ہوں شادی کے لیے راضی، لیکن میری ہے ایک شرط، میں یہاں ہوں بالکل اکیلی، لاؤ میری کوئی سہیلی۔ یہ کہہ کر شہزادہ درخت کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور دوبارہ سے زوردار بجلی چمکتی ہے۔ آدم بو، آدم بو، یہاں اور کون ہے؟ مجھے کسی دوسرے انسان کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہزادی کہتی ہے، میرے سوا یہاں کون ہے؟ میں ہی ہوں یہاں بالکل اکیلی، اسی لیے اب میں تم سے شادی کرنے کے لیے ہوں راضی۔ دیو یہ سنتے ہی خوشی سے جھومنے لگتا ہے۔ میں کل آؤں گا اور تم سے کر لوں گا شادی، جب تک تم یہ کھاؤ پیو اور ہو جاؤ موٹی تازی۔ شہزادی کہتی ہے، کل تک میں نہ رہوں گی اکیلی، لاؤ میری کوئی سہیلی۔
دیو شادی کا سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ بغیر سوچے سمجھے شہزادی کو بتاتا ہے۔ میری جان ہے اس طوطے میں جو قید ہے اوپر درخت پہ لگے پنجرے میں۔ شہزادی کہتی ہے، اب نہ رہوں گی میں اکیلی، طوطا بنے گا میری سہیلی۔ دیو خوشی خوشی شادی کا انتظام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ درخت کے پیچھے چھپا ہوا شہزادہ جلدی سے باہر آتا ہے۔ تم جلدی سے سفر کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان رکھ لو، میں جلدی سے جا کے پنجرے سے طوطے کو باہر نکالتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ جلدی سے طوطے کو پنجرے سے نکال لاتا ہے اور اس کی گردن مڑوڑنے لگتا ہے تاکہ وہ مر جائے۔ طوطے کی گردن مڑوڑتے ہی دیو کی گردن بھی مڑنے لگتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے دیو بھی مر جاتا ہے۔ اس طرح سے شہزادہ شہزادی کو دیو سے بچا لیتا ہے اور اس کے محل تک اسے لے جاتا ہے۔ شہزادی کے ماں باپ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کو بہت پیار کرتے ہیں اور شہزادی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس شہزادے سے کر دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ دونوں ہنسی خوشی مل جل کر رہنے لگتے ہیں۔ اگر میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔